73 فرقوں والی حدیث کے پیش نظر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ کیا فرقوں میں شمار ہوں گے یا پھر مسلک میں؟ اور مسلک ہے تو فرقہ اور مسلک کا فرق بیان کریں۔ بڑا اوکھا سوال کیتا جائے، یہ آپس ہی پختن، ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، فروعی اختلافات ہیں، لیکن اگر آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ایک ہی مثال کافی ہے کہ خانہ کعبے میں انہوں نے 300 سال تک 4 مصلے رکھے ہیں۔ اگر فروعی اختلاف تھا تو 4 مصلے الگ کیوں تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں۔ اگر یہ 4 فرقے نہیں تھے، ایک ہی فرقہ تھا، جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بریلوی فرقہ یا ایک گروہ ہے، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں، لیکن بریلوی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے فرقوں کی جماعتوں والے پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن کعبے میں 4 مصلے، اب تو ہم نے اتنی یہ ویڈیو چڑھائی ہے نا، آپ لکھے خانہ کعبہ میں 4 مصلے، وہ میں نے تصویر بھی کلر ڈھونڈ لی ہے۔ 300 سال تک جنہوں نے کعبے میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ناموں پہ، ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، 4 مصلے ڈالے، چاروں امام لاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اب فروعی اختلاف کس منہ سے کہتے ہیں؟ اے تے جے پھکی، اس تو بعد انہوں کو جواب ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ فروعی اختلافات ہیں تو امام لاگ کیوں تھے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرقے سمجھتے تھے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ جانے، اللہ کے معاملات جانے، جو بھی کتاب و سنت کو مانتا ہے، اگر کہیں تعویل کی غلطی لگی ہے اللہ قیامت دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ہم نہ کسی کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں نہ دوزخ کی، کیونکہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کتاب اللہ، سنت، اجماع کو فالو کرو، بس۔ شام کے اندر جو شام ملک ہے اس میں علوی آباد ہے، اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ کوئی دین، قرآن و سنت کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرح کسی کے بارے میں کیا بتا دیں؟ آپ یہ پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بارے میں پوچھیں جو یہاں موجود ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صرف ایک نصیریہ فرقہ ایسا ہے جو گمراہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے۔ باقیوں کے جب تک ہمارے پاس اتھینٹک دلائل کے ساتھ چیزیں نہیں آئیں گی، ہم ان کے بارے میں اس طرح حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے حوثی ہیں، ان کے بارے میں کبھی کوئی کہتا ہے شیعہ ہے، کوئی کہتے ہیں سنی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زیدیاں ہیں، اور ان کا پولیٹیکل اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ادھر چوتھے ملے ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ آپ ہم سے صرف اصولی بات کریں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس یہ بات ہے۔ جان بوجھ کر کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا تو اماموں نے ایسے عقائد امت میں ڈالے کیوں ہیں؟ اماموں نے کوئی نہیں ڈالے، اماموں کو تو چھوڑ دیں۔ اماموں سے بڑی پرسنالٹی عیسیٰ ابن مریم ہے، جن کے نام پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شرک کھڑا ہوا ہے، بیگاٹن سن آف گاڈ، اللہ کا صلبی بیٹا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ 2.25 ارب عیسائیوں کو سکھایا ہے؟ ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہ من یشرک باللہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ عیسیٰ تو یہ کہتے تھے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اگر فرقے کھڑے کیے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اماموں کے نام پہ بھی جن لوگوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں تسی انہوں نے پٹو یار، امامہ انہوں نے کوئی قصور نہیں، امامہ انہوں نے بھی کسیٹو۔ کیا ہر فرقے میں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے یا پورا پورا فرقہ ہی وہ اللہ کے بندو، جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، منو معاف رکھو، ٹھیک ہے؟ ہم جنرل بات کریں گے کہ جو دوستیوں والے اعمال کرے گا دوزخ میں جائے گا، جو دوستیوں والے عقیدے رکھے گا دوزخ میں جائے گا، جو جنتیوں والے عقیدے رکھے گا جنت میں جائے گا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو معاف کرنا ہے یا اس پہ گرفت۔ علی بھائی سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے نا گروہ در گروہ بھیجا جائے گا، اس حوالے سے میں بات گروہ در گروہ، سورہ الزمر کی تفسیر میں میں نے بتایا گروہ در گروہ سے مراد ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے فالوور ہوتے ہیں۔ جی آج بھی جو گمراہ فرقوں کے لیڈرز ہیں جو اپنی پبلک کو غلط طرف لگا رہے ہیں، تو ظاہر وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی اس وقت کتنے مولوی ہیں، کون سے گروہ دوزخ میں جائیں گے، اس طرح تو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، روایت ہی ضعیف ہے۔ کیا تصوف ایک الگ دین ہے؟ میرا 73 فرقوں کے اوپر نا آپ میرے بھائی کلپ دیکھ لیں، 73 فرقے یوٹیوب پہ لکھے انجینئر مدنی مرزا، تو میں نے پوری کی پوری بات کھول دی۔ ایمان علیہ و صحابی جو ہے بہت کمزور روایت ہے، صحیح روایت ابو داؤد میں ہے،
کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں ہیں اور ایک جنت میں ہے، اور اس کا نام بھی نبی الاسلام نے بتایا، الجماع، جو نہ بریلویوں کا نام ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ شیعہ کا، الجماع یہ نام آیا ہے ابو داؤد میں، یعنی اجماع و اجماع امت، اس لیے ہم کہتے ہیں مین اسٹریم امت وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے، بے فکر رہیں۔ باقی اس طریقے سے گروہوں کا معاملہ آپ اس طرح ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایک گروہ کو 100% صحیح ڈکلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے غلط مسئلے بھی صحیح ماننے پڑ جائیں گے۔ میرے نظر میں تو روئے ارض پہ کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے 100% مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہو، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ایک گروہ تو آپ کو ابھی نہیں ملے گا۔ ایک گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی بھی گروہ میں ہوں گے لیکن وہ ایک پارٹی ہوں گے اس حوالے سے کہ حق بات قبول کر لیں گے کہ جب ان کو بات پتہ چلے، بس ادھر تک رہیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ اور وہ جو 72 دوزخ میں کہا گیا اس میں الفاظ نہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، سر مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہے۔ کسی کی جرت ہے یہ بات کرے؟ میں نے شیخ زبیر علی صاحب سے بھی ویڈیو میں یہ بات پوچھی، ان کا نہیں میں کیوں کہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ نے جس کو معاف نہیں کرنا وہ کافر و مشرک، وہ والا کافر و مشرک ہے جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا۔ باقی جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے سارے علمی دلائل ذکر کیا۔ کیا تصوف یا صوفیزم ایک الگ دین ہے؟ کیا ہے یہ؟ پریکٹیکلی تو دیکھیں نا یہ ٹیمپرڈ فارم میں تو آ چکا ہے نا، مسٹسزم جو ہے یا تصوف کہہ دیں یا رہبانیت، یہ تمام مذاہب میں ایگزسٹ کرتی ہے، کرسچنز میں بھی ہے، بدھسٹ میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اسے ایک علیحدہ ریلیجن کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے صوفی ہیں ان کو ہم ظاہر کافر صوفی تو نہیں کہیں گے، مسلمان صوفی کہیں گے، جو عیسائیوں کے صوفی ہیں ان کو عیسائی صوفی کہیں گے، البتہ ان کے عقائد و نظریات جو کتاب و سنت سے ٹکرائیں گے وہ تو نہیں مانے جائیں گے۔ تو یہ ایک پارٹی ہے نا، اس پارٹی میں جو چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی ایکسیپٹیبل ہوں گی، جو نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی، بس۔ اس کا کوئی قرآن و سنت میں کوئی ترغیب آئی ہے اس حوالے سے، رہبانیت یا اس حوالے سے؟ بھئی جو کچھ امت میں اس وقت کر رہے ہیں نا، امت کی اکثریت، ان میں سے کئی چیزیں نہیں آئی ہوئی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، بدعت ہے، رہبانیت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، بدعت ہے، اسلام میں تو مخالفت ہے رہبانیت کی، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی صوفی کو اسلام سے تو خارج نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ ایک بدعت کے اوپر